أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. موجودہ دور میں انسان نے ترقی کر کے زندگی کی ہر طرح کی سہولتیں اور مختلف اقسام کے آرام و آسائشات حاصل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی مسائل اس قدر بڑھا لیے کہ جس سے ذہنی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو پس و پیش چھوڑ کر خود اپنے لیے قوانین تلاش کرتے ہیں. آج تمام دنیا کا ایک اہم مسئلہ اپنی نسلوں کی تربیت کا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی نسل بے راہ روی اور دوسرے کئی اخلاقی قدروں میں تنزل کا شکار ہے. ان مسائل کے حل کے لیے مختلف ممالک میں مختلف سوسائٹیاں ابھر کر ان مسائل کو حل کرنے کی دعوے دار ہیں، لیکن خاطر خواہ نتائج سے محروم ہیں، کیونکہ وہ خالق حقیقی کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط سے ہٹ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے برعکس جو لوگ اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں، خدا تعالیٰ بھی انہیں ان گمبھیر مسائل سے محفوظ رکھتا ہے. جو لوگ ظاہر ہے کہ بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے ہمارے بچوں نے اسکول میں جانا ہے اور ایک اچھا خاصا وقت اسکول میں گزارنا ہوتا ہے، جہاں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں جو اس زہر آلود معاشرہ کا شکار ہو چکے ہیں. پس والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی اس رنگ میں رہنمائی کریں کہ باہر کا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہو. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ دنیا کے یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان اپنے مقصد حیات سے بھٹک گیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنے. اور یہ خدا تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ انسان کو معصومیت کی حالت میں پیدا کیا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. آج سائنس دنیا کو یہ بتلا رہی ہے کہ بچے پر ارد گرد کا ماحول شروع دن سے ہی اثر انداز کرتا ہے، بلکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس بچے کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کو تو آج معلوم ہو رہا ہے، لیکن اسلام ہمیں 1500 سال پہلے آگاہ کر چکا ہے، اور اسی لیے اپنے گھر کو تقویٰ کی بنیاد پر قائم کرنے کی، تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے. شادی جس سے گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے انتخاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری اصول فرمایا. شادی کرتے وقت نیکی اور دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. دیکھیں، اسلام تو ہماری بنیاد ہی نیکی پر رکھ رہا ہے. یہ جو آج مسلم ممالک میں بھی دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر شادی کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر تربیت اولاد کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جس کی طرف انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی باہمی تعلق کے وقت یہ دعا مانگیں، اللہ کے نام کے ساتھ، اے میرے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ مزید فرمایا، اگر ان کے لیے کوئی بچہ مقدر ہوا تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسلام بچے کی تربیت کا عمل اس کی پیدائش کے فوراً بعد شروع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمام عالم اسلام میں بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو آواز پہنچائی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کا نام بلند کر کے خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی وہ خدا تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنے۔ دوسرے، شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ بچے کی تربیت سے غافل نہیں ہونا، بلکہ پہلے دن سے ہی اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام تجویز کرنا بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ بچوں کے نام رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، اپنے بچوں کے نام اچھے اور بامعنی رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا بے معنی نام دیکھتے تو فوراً تبدیل فرما دیا کرتے، کیونکہ نام کا اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے، اور یہ والدین کا بھی فرض ہے کہ اس نام کے مطابق اس بچے میں ان اوصاف کو اجاگر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے لیے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، کب کس عمل کی طرف توجہ دینی ہے، کب آرام سے بات سمجھانی ہے اور کب سختی سے سمجھانا ہے۔ فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ اسلام تربیت کے باریک سے باریک پہلو پر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو آج کے زمانے کے گھریلو اخلاقی برائیاں ابھر رہی ہیں، ان سے بھی بچنے کی راہ دکھلاتا ہے۔ بچوں کی اعلیٰ تربیت میں والدین کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ بچپن کا ایک لمبا عرصہ والدین کے ساتھ بچہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور بچوں کا والدین کا جو کردار ہے وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور لاشعوری طور پر وہ اس کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بچے کے بچپن کا وقت ابھی کھیلنے کا ہے، یہ سوچ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شروع وقت سے ہی اپنے نمونہ سے اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے نے ایک عرصہ اپنی ماں کی گود میں گزارنا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں اس عرصہ میں ماں کی تربیت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ماؤں کی اعلیٰ تربیت میں سے گزر کر جنت کی خوشنودی ملتی ہے۔ والدین کی یہ باہری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ اگر والدین 5 وقتہ نمازی ہوں گے اور ان کے گھر کی فضا تلاوت قرآن کریم سے محمور ہوگی تو اس کا اثر بچے پر بھی نیکی کا اثر ڈالے گا، اور وہ بچہ خود بخود نمازی بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی نماز کی پابندی کا خیال نہ کرتا ہو تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا، اور وہ بچہ بھی نماز میں اتنی دلچسپی نہیں لے گا۔ اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے، جو جھوٹ سے پاک اور سچائی پر مبنی ہو اور جس میں ایمانداری ہو۔ والدین میں سے کوئی ایک بھی اسلامی تعلیمات کے منافی کام کرے تو اس کا اثر بچوں پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ بچے ایک آئینے کی طرح ہوتے ہیں جس میں اس کے گھر کا عکس بخوبی نظر آتا ہے۔ بچے کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور گھر کا ماحول دیندار ہوگا تو بچہ بھی
اثر دینداری کا ہی چھوڑے گا اور ہر جگہ پہ وہ دینداری کے کام کرے گا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے، اس کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح اس کی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ایک باغبان اپنے پودوں کو موسم کی سختی گرمی سے بچا کر پروان چڑھاتا ہے اور موسم کی خرابی سے گھبرا کر پودوں کو بے اثر نہیں چھوڑتا، اسی طرح ایک بچہ کی بھی نگرانی کی ضرورت ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا کیسے بچوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں ان سے تو کوئی اخلاقی کمزوری تو نہیں لے آیا۔ اگر بر وقت اصلاح ہو جائے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو سلجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب بچے کسی کی عادت بہت پختہ ہو جائے تو اس کو چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے تربیت کے لیے بچوں کے ماحول کی نگرانی کرنا ضروری ہے، ساتھ ساتھ والدین کو اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے تاکہ اگر دوستوں سے کوئی ایسی بات سیکھ کے آ جائیں یا ایسی بات سن لیں جس کا انہیں نہیں معلوم، تو اس مسئلے کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہو، والدین اس کو ایک خاطر خواہ جواب دے سکیں، اور والدین اپنے بچوں کو دینی علم میں پوری دسترس دے سکیں۔ اگر بچے کو معلوم ہو کہ ہمارے لباس کی فضیلت کیا ہے، ہمارے دین کی فضیلت کیا ہے، تو بچہ کبھی نہیں گھبرائے گا، وہ ہمیشہ اپنی مذہب کی پاسداری کرے گا، اور اس کی تربیت خدا تعالیٰ اس کی تربیت میں باہر کا ماحول کبھی کا اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ہم بچوں کی خوشی کے لیے مختلف مواقع پر انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے تحفہ کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تحفہ نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکیں۔ اسلام بچوں کو والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت و احترام سکھلاتا ہے۔ اس طرف سے غفلت برتنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے۔ آج دنیا میں بچے اپنے والدین کی ذمہ داری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان بوڑھے بیچاروں کے لیے اولڈ ہاؤس بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کی دیکھا دیکھی ان کا مذہب تو اپنا لیتے ہیں، لیکن چونکہ والدین خود مذہب سے برائے نام تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ الہی تعلیم سے خالی تربیت کرتے ہیں جو ان کے لیے خود ہی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہی مذہب سے دوری ان بچوں اور والدین کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے، اور بڑھاپے میں جب انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تنہائی کا شکار رہ جاتے ہیں۔ جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم میں بھی ترقی ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب امام وقت کے دامن کو تھاما جائے جو اس زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کرے اور ان کی تربیت کے پہلو میں بھی ترقی کی ضرورت کو پورا کرے۔ آج کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری جماعت احمدیہ کے سپرد کی ہے۔ تمام دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ ان کی تربیت اس رنگ میں کرنی ہے جو دنیا کی رہنمائی کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ ہمیں اس کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر سے بہتر پاکیزہ کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کو سوتے وقت اکثر مائیں کہانیاں سناتی ہیں۔ بچوں کو اسلامی اور اصلاحی کہانی سنائی جائے جس سے اسلامی تاریخ سے آگاہی ہو، نیکی کی خواہش پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر اچھے کام کرنے کی غرض سے آگاہی ہو۔
عام طور پر دنیا میں اچھے کام کیے جاتے ہیں اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے بدلہ میں اس کو اچھا جانیں۔ بچوں کو یہ فرق واضح کرنا ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں انسانوں میں فرق کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہم دوسرے لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں جیسے اپنے عزیزوں و اقربا کی، اور دوسرے نیک کام بھی خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ بچے جب نیکی سمجھ کر کام کریں گے تو تہ دل سے کریں گے۔ پس بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اسلامی آداب، اسلامی اخلاق سکھائے جائیں، آداب محفل بتائے جائیں، نمازوں کی پابندی کی عادت ڈالیں، بڑوں کا ادب سکھایا جائے، خدا تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے، دین کے لیے مالی قربانی سکھانی ہے، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، والدین کی خدمت کرنی، جھوٹ سے نفرت، غرضے کے تمام اسلامی تعلیمات سے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ اور یہ سب تربیتی امور خود پیدا نہیں ہوں گے، اس کے لیے والدین کو کوشش کرنی ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے دعا کرنے کی عادت بھی اپنانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کی توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری، کر تو مدد ہماری۔ بچوں کا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ذاتی تعلق کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو خود حضور کو خط لکھنے کے لیے دعائیہ خط لکھنے کی ترغیب دیں، جماعتی کاموں میں شامل ہوں۔ جب ان کی جماعتی کاموں میں دلچسپی پیدا ہوگی اور جماعتی کاموں میں مصروف ہوتے جائیں گے تو وہ خود بخود اس محفوظ قلعہ میں داخل ہو جائیں گے جہاں ہمیشہ خیر و سلامتی ان کی حامی ناصر ہوگی۔ جماعت احمدیہ میں ذیلی تنظیموں کے اجراء کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ ہمیں حضور بار بار تربیت اولاد کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی حضور نے جماعت کو توجہ دلائی کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ والدین اگر راتوں کو دیر تک ٹی وی دیکھیں گے تو اپنی عبادات کے معیار کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، جو اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کی جائے وہ تقاریر سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نیکی کے مجسمہ نمونہ تھے، آپ نے ہمیشہ اپنے پاک نمونہ سے نصیحت فرمائی۔ وہ واقعہ تو سب کو یاد ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لائی کہ آپ اسے میٹھا کھانے سے منع فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آنے کا کہا، پھر تیسری بار آنے پر بچے کو منع فرمایا۔ خاتون کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، پہلے 2 دن میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، تو اس بچے کو کیسے منع کرتا؟ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے والدین کو اپنا اچھا عمل دکھانا ہے۔ جماعت احمدیہ میں بچوں کی تربیت کے لیے مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں جن سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان پروگرام کی افادیت کی حضور نے بارہا توجہ دلائی ہے۔ جو بچے جماعتی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کی تربیت ان بچوں سے بہتر ہوتی ہے جو اپنی بے وجہ مصروفیت دکھا کر پروگراموں سے دور رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ امتحانوں میں بھی قابل ذکر کامیابیاں دکھاتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ خود اپنے بچوں کو جماعتی پروگرام کے لیے تیار کر کے لائیں۔ گھر میں وقت ملے تو وہاں بچوں کے ساتھ نماز جماعت ادا کی جائے۔ کوشش کر کے بچوں کو ساتھ بٹھا کر حضور کا خطبہ سنا جائے۔ MTA کے دوسرے تربیتی پروگرام آتے ہیں، وہ بچوں کو دکھائے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تربیت اولاد کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تک اولاد کی خواہش محض اس لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو
اور خدا تعالیٰ کی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے بالکل فضول ہے، بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے، اور باقیات صالحات کی بجائے اس کی باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہوگا جب تک وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ الغرض ہمیں اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ کرنی ہے اور بچوں کے روحانی مستقبل کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا کے بغیر کسی کام میں کوئی برکت نہیں، چاہے ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں۔ دعا ہے خدا تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور خدا تعالیٰ جو معصوم تحفہ ہمیں عطا فرماتا ہے اس کی معصومیت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ بچہ ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی امانت ہے، روز قیامت اس امانت سے متعلق بھی باز پرس ہوگی، اس لیے اس بچہ کو زمانے کی حوادث اور عیوب سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اس بچے کو عالم اسلام کے خوبصورت گلشن کا ایک پاک وجود بننے کی مدد کرنی ہے۔ دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں اپنے اولادوں کی احسن رنگ میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔